ارے محترم بزرگوں، دوستوں، جی ساتھیو، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں تھوڑی دیر دین کی غور و فکر لے کے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ تھوڑی دیر دین کی غور و فکر لے کے بیٹھنا اپنے مقام پہ رہتے ہوئے 60 یا 70 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ کوئی شخص 60 یا 70 سال نفلی عبادت میں مشغول ہو اور ایک شخص تھوڑی دیر مسجد میں دین کی غور و فکر لے کے بیٹھا ہو، فرمایا اس سے افضل ہے، وہ دین کی فکر اس سے بڑھ جاوے گی۔ ایسی ہی مجلس کو فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی یہ مجلس ملتی ہے وہاں زمین سے آسمان تک قطار لگا لیتے ہیں کہ آ جاؤ، ہماری غذا کی جگہ یہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جب معصوم فرشتے پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے معصوم فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں بارک تعالیٰ فلاں بستی، فلاں محلے، فلاں جگہ تیری حمد و ثنا ہو رہی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کیا حمد و ثنا کر رہے تھے؟ کہ اللہ جنت کی طلب کر رہے تھے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسا فرماتے ہیں کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ کہ اللہ دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیتے اور زیادہ پناہ مانگتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ طلب کرتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہنا، کل قیامت کے دن میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایسی مجلسوں میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ آج میری تم سے سب سے زیادہ نیکیاں بڑھ گئی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے جتنے زیادہ گناہ ہوں اور وہ مجلس میں کسی دین کے اعتبار سے بیٹھا ہو، فرمایا اس کی نیکیاں، اس کی برائیاں اس کی نیکیوں میں بدل دی جاتی ہے، اس لیے میری نیکیاں تم سے زیادہ ہو گئی، میری برائیاں تم سے زیادہ تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کا یقین نصیب فرماوے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دین دیا، دین کی محنت دی، دین کے لیے کما بیش نبی 1,24,000 کما بیش نبی دنیا میں آئے، سبھی نے دین کے خاطر، کوئی اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، اپنے محلہ کو چھوڑا، اپنے گاؤں کو چھوڑا، اپنے شہروں کو چھوڑا، کوئی آرے سے چیرا گیا، سبھی نے اپنے دین، اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں آئے، انہوں نے بھی اس دین کے خاطر بہت قربانی دی۔ فرمایا کہ سارے نبی کی تکلیف ایک طرف، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ایک طرف، کہ ان کی تکلیف بڑھ جاوے گی۔ اس لیے اس کام کو ہے نا اس امت کے لیے بنا، اس امت کے لیے فرض فرمایا، اس لیے ہم سب کو اس کام کو مل کے کرنا ہے۔ دعوت والا کام بہت اونچا کام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ میں اس کی اہلیت نصیب فرمائے۔ کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کچھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں تھوڑی سی دیر دین کی غور و فکر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تھوڑی دیر دین کی غور و فکر لے کے بیٹھنا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے 60 یا 70 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ ایک شخص نفلی عبادت کرتا ہو اور دوسرا شخص ایک مسجد میں تھوڑی دیر دین کی غور و فکر لے کے بیٹھا ہو، فرمایا اس سے افضل ہے۔ ایک کلام پاک کا مفہوم ہے کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نفع اور آسانی کے لیے نکالے گئے ہو، اچھائی کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، اور ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہو۔ اس لیے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کما بیش 1,24,000 نبی بھیجے، سبھی نے ایک ہی دعوت دی، کلو تفلحون، کلو لا الہ الا تفلحون، کہ لوگ کلمہ پڑھے لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سبھی نے اپنے وقت کے نبی کی جس نے بات کو مان لیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دین دیا، دین کی محنت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی ہے، آپ کے طریقے سے ہٹ کے غیروں کے طریقے میں 100% ناکامیابی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو بہترین مخلوق بنایا، ان میں سے بھی چھانٹ کے ایمان کی دولت دی۔
اللہ رب العزت نے ہمیں کامیاب بنانے کے لیے دنیا میں ہمیں خلیفہ بنایا تاکہ ہم ایمان کی اور اعمال کی اپنی تیاری کے لیے اللہ رب العزت کے راستے میں نکلے. سبھی ساتھی نکلیں گے نا انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں جو غلطی ہوتا ہے اللہ اپنے رحم کرم سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجیے. دنیا میں آخرت کا دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجیے. دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجیے. موبائلوں میں وقت گزارا نہ کیجیے. موبائلوں میں وقت گزارا نہ کیجیے. اور بہت ہی پیارا شعر. داڑھی کو ناپسند جو کرتی ہے لڑکیاں. 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 ان لڑکیوں سے شادی گوارا نہ کیجیے. ان لڑکیوں سے شادی گوارا نہ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری ماں تیری ہر ایک عادہ خوب ہے. تیری ہر ایک عادہ مجھ کو محبوب ہے. میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں تیری ہر ایک عادہ خوب ہے. تیری ہر ایک عادہ مجھ کو محبوب ہے. میری ماں تو نے شفقت سے پالا مجھے. ہر مصیبت سے ہر پل بچایا مجھے. میں جب بھی میں کرتا تھا کوئی چیز کا لا کے رکھ دیتی تھی چاند تارے سبھی. میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں تیری ہر ایک عادہ خوب ہے. تیری ہر ایک عادہ مجھ کو محبوب ہے. جب میں بچپن میں کمزور مجبور تھا گر پڑوں میں تجھے کب یہ منظور تھا. بولنا چلنا پڑھنا سکھایا مجھے. زندگانی کا راستہ دکھایا مجھے. میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے. قرآن میں اللہ کا فرمان
چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، عادت جو بنا لے کو قرآن کی تلاوت کا، عادت جو بنا لے تو قرآن کی تلاوت کا، عادت جو بنا لے تو قرآن کی تلاوت کا، عادت جو بنا لے تو قرآن کی تلاوت کا، عادت جو بنا لے تو قرآن کی تلاوت کا، اللہ ہے کہ نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، صدق اللہ العظیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے درجوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ ابو داؤد شریف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے درجوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ ابو داؤد شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی کو بکثرت مسجد میں آنے والا کو دیکھو تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، ترجمہ، مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک۔